اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 155 ہے سورہ بقرہ کی اور تیسرا رکوع ہے زیر مطالعہ۔ مضمون بہت دلچسپ ہے کہ ایک شخص ہے، اس نے اپنا ہدف، اپنا ٹارگٹ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کوشش اس میں لگا رہا، مشن پر آ گیا، اس کی جان چلی گئی۔ وہ ذہنی طور پر تیار تھا۔ اور ایک شخص ہے، وہ اللہ کے دین کی طرف آیا نہیں، اللہ کے دین کا اس نے کام نہیں کیا، تو اب آئے گا امتحان۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ اب وہ دنیا کا کام کرے گا، دنیا کے حالات واقعات کے ساتھ وہ نبر آزما ہوگا۔ آپ یقین جانیے، دنیا کا کام کرنے والے دنیا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اپنے لیے تو وہی جو کھانا ہے، سو پینا ہے، جو پہننا ہے، تو یقیناً پیسہ کمائے گا، ماں باپ کی خدمت ہو گئی، بیوی بچوں کی پرورش ہو گئی، عزیز و اقارب ہو گئے، دنیا کا مال دنیا میں۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو شخص دین کی طرف نہیں آیا، وہ دنیا ہی کما رہا ہے، دنیا کا پیسہ اس کی ذات پہ لگے گا، یہ امتحان نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی رہنمائی دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائے گا، ہر شخص کو آزمائے گا۔ ایک طرف وہ ہے کہ جو دین کے کام میں لگ گیا، اس کی آزمائش کیا ہے؟ اس کا بھی پیٹ درد ہونا ہے، اس کو بھی نزلہ ہونا ہے، اس کو بھی زکام ہونا ہے، اس کو بھی بخار ہونا ہے، اس کے بھی 100 مسائل ہیں۔ لیکن جب ان کو مسائل آتے ہیں تو وہ پھر اپنے کام کو مزید آگے بڑھانے کے لیے تندی باد مخالف سے نہ تو گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، اس کی پرواہ نہیں کر رہے ہوتے۔ تکلیف تو ان کو بھی آتی ہے، اور یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے چونکہ میں دین کا کام کر رہا ہوں اس لیے مجھے تکلیف آئی ہے۔ تکلیف آنی ہے۔ اللہ والا بننے کے لیے پہلے اپنے نفس کو کچلنا ہوگا، اپنے شیطان کو مارنا ہوگا۔ تو کیا شیطان رکاوٹیں نہیں کھڑے کرے گا؟ اور کس کے سامنے کھڑا کرے گا؟ جو دین کا کام کر رہا ہے اس کے سامنے، اور وہ اس کو سر کرتا چلا جا رہا ہے، پھر اللہ والا بنتا ہے۔ اگر اسی میں پھنس کے رہ گیا تو پھر اور آزمائش ہے۔ قرآن نے اس آزمائش کی طرف بھی اشارہ کیا کہ جن لوگوں کا مشن نہیں ہوتا، جن کا ہدف نہیں ہوتا، دنیا میں زندگی گزارنے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، بس ان کو بھی آزمائشیں آ رہی ہوتی ہیں۔ ایک آزمائش ہے کہ کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد پہ گیا، اس نے باغ میں پانی نہیں دے سکا، باغ خشک ہو گیا، اس کا بیٹا فوت ہو گیا، اس کی بیماری آ گئی گھر میں، ایک آزمائش ہے۔ اور ایک شخص ہے کہ وہ دنیا میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو جو آزمائش آئے گی، تو آزمائشیں سانجھی ہیں، صرف مقصد کی بات ہے۔ مقصد کیسے؟ عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے ہر ایک پر یکساں، ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے۔ اس کی نیت کا معاملہ ہوتا ہے، اور یہ بات نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اور قرآن کی آیت سنیں ترجمہ، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے۔ شیئن کسی چیز سے بھی ہو سکتا ہے، من الخوف سے ہو سکتا ہے، اولادوں کے مارے جانے سے ہو سکتا ہے، جان جانے سے ہو سکتا ہے، والجوع بھوک سے ہو سکتا ہے، ونقص من الاموال اور مالوں کے گھاٹے سے ہو سکتا ہے۔ یہ آزمائش ہے۔ والانفسی اور جان سے ہو سکتا ہے، جان کو تکلیف آ سکتی ہے، والثمرات اور پھلوں سے ہو سکتا ہے،
لیکن اس حالات میں بھی جو لوگ ایک دین کا کام کرتے چلے گئے اور وہ ڈٹے رہے، ان کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ڈٹے رہے۔ یعنی تنگی جو ہے، مسائل جو ہیں وہ دیندار کو بھی آئیں گے، بے دین کو بھی آئیں گے، اور جو دیندار کو آئیں گے وہ مشکلات کو خوشی سے قبول کرے گا اور پھر دین میں آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اس اعتبار سے کہ مسائل آئے تو اس سے کہیں کام کرنے سے رک نہ جائے، اس اعتبار سے خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور جو لوگ ان حالات میں بھی اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ڈٹے رہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو خوشخبری سنا دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔